ولیوں کے بادشاہت کے سامنے دنیاوی بادشاہ کی کوئی وقت نہیں ہے. ولیوں کے بادشاہ میں دنیاوی بادشاہ ہے تو وہ بھی منگتا بن کے آتا گیا, وہ بھی منگتا بن کے آتا گئے. میرے خواجہ صاحب غریب نواز بھی گئے, میرے خواجہ صاحب امیر نواز بھی گئے. ان الارض یرثها عبادی الصالحون, رب العالمین فرماتا ہے بے شک روئے زمین میرے نیک بندوں کی وراثت ہے. یہ جو اللہ رب العالمین نے مقام عطا فرمایا, یہ جو جملے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے کہ میرے نیک بندوں کی وراثت جو ہے وہ تمام روئے زمین ہے, یہ زبور کے اندر بھی موجود ہے, قرآن کے اندر بھی موجود ہے. حالانکہ کافی ایسے فیصلے ہیں جو قرآن پاک نے آ کے زبور کے ختم فرما دیے, لیکن یہ ایک ایسا فیصلہ ہے, ایسی بات ہے, ایسی گفتگو ہے جو زبور کے اندر بھی موجود ہے, اب قرآن کے اندر بھی یہ موجود ہے. قرآن کے اندر بھی یہ بات موجود ہے, زبور کے اندر بھی موجود تھی کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون, بے شک روئے زمین میرے نیک بندوں کی وراثت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان الارض, اس سے مراد جنت ہے, اس سے مراد جنت ہے, یعنی جنت کی زمین نیک بندوں کی وراثت ہے. جب اللہ رب العالمین نے جنت کی زمین کو اپنے نیک بندوں کے ورثے میں دے دیا, ان کو تحفے میں دے دیا, اور جنت کی زمین کو نیک بندوں کا حقدار بنا دیا, تو پھر زمین جو دنیاوی ہے یہ تو کچھ معنی نہیں رکھتی دنیاوی دنیا جنت والی زمین کے سامنے. جب جنت کی زمین اللہ نے عطا فرما دی ولیوں کو, تو زمین جو دنیا والی ہے یہ زمین بھی اللہ نے ولیوں کے تابع فرما دی ہے. یہ زمین بھی اللہ نے ولیوں کے تابع فرما دی ہے. اب کچھ دشمن ولی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ولیوں کے پاس تو اختیار بھی نہیں ہے, ولیوں کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. میں نے کہا اگر اختیار نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین نہ ان کو جنت کی زمین عطا فرماتا, نہ دنیا کی زمین عطا فرماتا, نہ جنت کی زمین دیتا اور نہ ہی دنیا کی زمین عطا فرماتا. کہ جنت میں بھی بادشاہ ہوں گے, زمین پر بھی بادشاہ ہے. اور سب سے بڑی بات, ولی زمین کے اوپر ہو تب بھی بادشاہت قائم رہتی ہے, اور ولی تک مزار چلا جائے تب بھی اس کی بادشاہت قائم رہتی ہے. اب اس بات کو کچھ نام نہاد مسلمان ہیں جھٹلاتے ہیں کہ ولی کے پاس اختیار نہیں ہے, زمین کے اوپر ہو تب بھی اختیار نہیں ہے. میں نے کہا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ کے ولیوں کی جو طاقت ہے اس کا انکار کرتے ہو. میں نے کہا جس نے کلمہ نہیں پڑھا, عیسائیوں کا ایک بڑا پادری ہے, بڑا ایک نام رکھنے والا بندہ ہے جس کا نام لارڈ کرزن ہے, وہ بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ نے ولیوں کو طاقت عطا فرمائی ہے, ولیوں کو طاقت عطا فرمائی ہے. میں نے کہا عیسائی تو اللہ کے ولیوں کی طاقت کو مان جائے, ایک کلمہ پڑھنے والا نام نہاد مسلمان ولیوں کی طاقت کو نہ مانے, تو پھر سوچو وہ کس کٹہرے میں کھڑا اور تو کس کٹہرے میں کھڑا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے ولیوں کو طاقتیں عطا فرمائی, مقامات عطا فرمائے, تصرفات عطا فرمائے. اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو غریب نواز کہا جاتا ہے, اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کو گنج بخش کہا جاتا ہے, خزانے تقسیم کرنے والے. اور خواجہ صاحب غریبوں کی مدد کرنے والے, غریبوں کی امداد رسی کرنے والے. اب یہاں پر کسی نے اعتراض کیا جی خواجہ صاحب تو غریب نواز ہے, امیر نواز تو نہیں ہے. خواجہ صاحب غریب نواز ہوئے نا, غریبوں کو نوازتے ہیں, امیر نواز تو نہ ہوئے. میں نے کہا تیرا سوال بھی ٹھیک ہے, لیکن تو نے اگر تہ کے اندر جا کے سوچا ہوتا نا کہ غریب نواز ہیں تو پھر امیر نواز کیوں نہیں, اس کا جواب بھی تجھے مل جاتا. میں نے کہا ولیوں کی درگاہیں, ولیوں کے دربار ایسے دربار ہیں یہاں پر کوئی بادشاہ بھی ہے تو وہ بھی غریب بن جاتا ہے. ولیوں کے دربار میں بادشاہ نہیں رہتا, ولیوں کے بادشاہت کے سامنے دنیاوی بادشاہ کی کوئی وقت نہیں ہے. ولیوں کے بادشاہ میں دنیاوی بادشاہ ہے تو وہ بھی منگتا بن کے آتا ہے, وہ بھی منگتا بن کے آتا ہے. میرے خواجہ صاحب غریب نواز بھی ہیں, میرے خواجہ صاحب امیر نواز بھی ہیں. یہ سوچ کی بات ہے.